السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت ہے ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے بورے کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور ادھر آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ میں نے یہاں پہ لگا رکھا ہے لہسن، یہ تھوم لگا رکھا ہے ماشاءاللہ 99% اس کی پیدائش ہوئی، جنریشن ہوئی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے جو ہم تھوم کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال جو ہے پودوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ آج صرف میں اس کا استعمال، اس کے فائدے بتاؤں گا کہ کس کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اینڈ مس نہیں کرنا، تاکہ کوئی بھی چیز کام کی ہے آپ اس سے محروم نہ رہیں۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو ذرا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور ویڈیو کو جو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ تو میرے دوستوں، یہ چیز ہے میرے پاس بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے میں پہلے آپ کو فائدے بتا دوں اور اس کا استعمال بھی بتا دوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ چیز کیا ہے جس کو ہم عام سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تو میرے دوستوں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ مٹی کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ یہ مٹی کا جو پی ایچ لیول ہوتا ہے نا، یہ اس کو بڑھاتی ہے۔ مٹی کا جو نامیاتی اجزاء ہوتے ہیں جو اس کے اندر چیزوں کو بڑھاتے ہیں، اس کو موٹا تازہ کرتے ہیں، فصل کو اچھا بناتے ہیں، پھل کو جاندار شاندار بناتے ہیں، اس کی شائننگ کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اس کی بڑھوتری کے اندر اضافہ کرتے ہیں، خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے پی ایچ لیول کو یہ بڑھاتی ہے چیز۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ مٹی کو نرم رکھتی ہے۔ مٹی جب نرم ہوگی تو آپ کی فصل بھی موٹی تازی ہوگی، پھلے گی، پھولے گی، اور شاندار فصل ہوگی۔ آپ بمپر فصل اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ فائدے اس کے بہت سارے ہیں۔ اس کے پہلے میں بتا دوں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، کون سے اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جناب کیلشیم ہوتا ہے، اس کے اندر پوٹاش ہوتی ہے۔ پوٹاش آپ کو پتہ ہے کہ یہ پودوں کے لیے، فصلوں کے لیے اور سبزیوں کے لیے، تھوم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر پوٹاش جس کے اندر ہوگی تو وہ پھل کو موٹا تازہ کرتی ہے، زبردست بناتی ہے، اس کی یہ قوت کے اندر، طاقت کے اندر، موٹے تازہ ہونے کے اندر یہ اضافہ کرتی ہے۔ تو پوٹاش اس کے اندر رہتا ہے، میگنیشیم ہے اس کے اندر، سلفر ہے جناب اس کے اندر، اور اس کے اندر آئرن بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں کافی مقدار میں، تقریباً اس کے اندر 8 سے 10 تک جو ہے اجزاء اس کے اندر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئے اس کے اندر اجزاء، اس کے فائدے۔ اس کا فائدہ تھوم کو کیا ہوتا ہے؟ تھوم کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو اس کو کیڑی نہیں لگتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تھوم کے اوپر کم ہی کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے، اس کو موسمی بیماریاں نہیں لگتی۔ سردیوں کے اندر تو ویسے بھی کسی چیز کو بیماریاں اتنی نہیں لگتی۔ تو اگر بالفرض اس کو اگر کیڑی بھی لگ جاتی ہے بعض دفعہ، نیچے زمین کے اندر جو ہے اس کی جڑوں کو کھا جاتی ہے، روٹس کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو جو تھوڑا سا خدشہ ہے نا کیڑی لگنے کا، چونٹی لگنے کا، وہ بھی اس کو نہیں لگے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زمین کو نرم رکھتی ہے۔ اور اگر بالفرض یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا رنگ بہت زبردست ہے، ہرا بھرا ہے، بالکل کہیں سے بھی پیلے اس کے پتے نہیں ہو رہے۔ تو بالفرض اگر ان کے اوپر کورا پڑ جائے، یہ شبنم جب پڑتی ہے تو جب دسمبر جنوری آتی ہے، بالفرض اگر پڑ بھی جائے ان کے اوپر کوئی نقصان ہو، فنگس حملہ آور کر دے، تو آپ اس چیز کا چھڑکاؤ کر دیں، انشاءاللہ فنگس ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگی، ان سے یہ اس کے محفوظ رکھے گی۔ آپ نے اس کا استعمال کب کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ صبح کے ٹائم کرنا ہے۔ صبح کے ٹائم اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو، کیونکہ یہ جو پتے ہیں، یہ جو کلیاں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں پودوں کے اوپر ہوتی ہیں یا کسی بھی فصل کے اوپر ہوتی ہیں، اس کے اوپر جب گرتی ہیں نا شبنم کے قطرے گرتے ہیں تو ان کے حسن کو اضافہ کرتے ہیں، یہ گیلے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس چیز کا چھڑکاؤ کریں گے، ہاتھ کے ساتھ جو ہے آپ اس کا چھڑکاؤ کریں گے تو یہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، اس کے ساتھ چسپ ہو جائے گا۔ تو آپ اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ استعمال یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں بالکل یہ بریک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ بالکل بریک ہے۔ اگر آپ اس کے اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس کے حسن کے اندر، تو آپ اس کو کسی چھاننی کے اندر چھان لیں، یا کسی بھی جالی کے اندر آپ اس کو چھان کر جو ہے موٹے جو اس کے اندر اجزاء ہوتے ہیں اس کو آپ علیحدہ کر لیں۔ جو بعد میں جو بورا بچے گا اس کو جو ہے آپ ہاتھ کے ساتھ دیکھ لیں، جدھر کی ہوا ہے آپ اس کے مخالف میں ہو کر جو ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ چھٹا دے دیں اس کے اوپر، تو انشاءاللہ
یہ ان چیزوں سے حفاظت کریں گے۔ اب آپ میں بتا دوں کہ یہ کون کون سی چیز کی بنتی ہے راکھ۔ بہترین راکھ تو وہ ہوتی ہے جو اگر گوبر سے بنائی جائے، جو اپلے جنہیں کہتے ہیں نا، اپلے جو پنجابی جیسے آندے نا جناب، گوئے گوئے جنہوں سے آندے ہیں نا، بنے بنائے اپلے، تو ان کے ساتھ اگر ان کی بنائی جائے راکھ تو اس کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اس کے اندر نامیاتی اجزاء ہوتے ہیں۔ اگر آپ لکڑی کی بنانا چاہتے ہیں، لکڑی کی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کوشش کریں لکڑی وہ ہو جو موٹی تازی ہو۔ موٹی لکڑی کا جو ایش ہوتا ہے نا، سوا ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے، جو بھی آپ اس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں، تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کچرا ہوتا ہے، بریک بریک ہوتا ہے، اس کے اندر اتنے اجزاء نہیں ہوتے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، میں آپ کو بتا دوں، یہ پورے کا پورا بورا جو ہے میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں اس کو آپ کو تھوڑا سا وزن کرا دوں۔ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ امرود، یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے امرود لگ رہے ہیں۔ چھوٹا سا پودا ہے اور یہ سردیوں کا ماشاءاللہ پھل ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ بہت زبردست پھل لگا ہوا ہے۔ ادھر ایک کماد ہے، ادھر سارے یہ میں نے ادھر پودے لگا رکھے ہیں، میں یہ شکرکندی لگا رکھی ہے، اور یہ جدھر بھی کماد ہے، یہ ادھر امرود ہے، ادھر بھی ہے، یہ ادھر مینگو ہے، انار ہے، ماشاءاللہ ادھر کافی سارے میں نے پودے لگا رکھے ہیں۔ تو میں سارا سیزن جو ہے میں اب اس کا استعمال کروں گا، اور پودوں کے لیے میں انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو کو بناؤں گا، اس کے استعمال کا طریقہ وہ علیحدہ ہے۔ تو دعاؤں میں بھائی کو یاد رکھیے گا جناب۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔ السلام علیکم۔